روز قیامت میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی حدیث میں کہ قیامت میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی بو روز قیامت میں اتنی ہوگی کہ لوگ اذیت ہو رہے ہوں گے. گناہوں کی بو جو ہم گناہ کرتے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ نظر تو نہیں آتا، لکھا ہوا بھی نہیں آتا، لیکن دنیا کے اس جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس عالم کے اندر گناہ جو ہے وہ ہر گناہ کی ایک بدبو ہے. جیسے مثال اگر آپ کے لباس میں خدا نہ خواستہ کچھ لگ جائے، کوئی کھانے کی چیز ہو، مثال کے طور آپ نے پیاز کھایا ہو اور آپ نے دانت صاف نہیں کیے ہو، تو آپ قریب سے گزرے لہسن کھایا ہو تو کیا پتہ چلے گا؟ اسمیل آئے گی، نیچرل سی بات ہے، اسمیل آئے گی، پتہ چل جائے گا بندے نے کیا کیا ہے. گناہ بھی ایسی ہیں، ہمیں بو نہیں آتی، ملائکہ کو آتی ہے، اولیاء خدا کو آتی ہے. اولیاء خدا اللہ کے ولیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شخص کیا کر کے آیا. قیامت میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی بو سے باقی لوگ بھی بیزار ہوں گے. ملائکہ ان سے کہیں گے کہ یہ فلانے گناہ کی وجہ سے تھا، اس لیے ان سب پر لعنت بھیجو کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی. اور یہ گناہ کی بو خوشبو میں بدل سکتی ہے اگر انسان استغفار کرے. استغفار انسان کو معطر کرتا ہے. معطر. میری زندگی میں کتنا استغفار ہے، کتنی توبہ کرتا ہوں میں. اب بولے مولانا میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ بھائی ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، عمل سے غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے. ایک صحابی نماز میں پہنچے رسول خدا کے ساتھ. نماز میں کتنی دیر ہوئی؟ اتنی دیر ہوئی کہ جتنی دیر میں رسول خدا نے تکبیر کہہ دی تھی، اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد نماز میں ہوئے. نماز تو ہے، پوری نماز ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایک غلام آزاد کرا دوں تو کیا یہ جو میری تاخیر ہوئی ہے کیا اس سے یہ کور ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی؟ کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ 2 غلام آزاد کر دوں؟ کہا نہیں. رسول خدا نے کہا تم اپنی زندگی کے سارے خزانوں کو جمع بھی کر لو تو تم اس ایک تاخیر کو پورا نہیں کر سکتے، ایک تاخیر کو. تو یہ تو صحابی تھے، نماز بھی رسول خدا کی تھی. ہم کدھر کھڑے ہوئے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں. اذان ہو گئی، نماز دیر سے پڑھی، نماز بھی پڑھی تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہی پڑھتے ہیں. نماز بھی پڑھی تو میں نے کیسی پڑھی؟ کون سی پڑھی؟ تو کیا میں غلطی نہیں کرتا؟ نگاہیں غلطی نہیں کر رہی، کان غلطی نہیں کر رہا، زبان غلطی نہیں کر رہی، ذہن غلطی نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. تو استغفار سے معطر ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں دن میں؟ ریکمینڈ کتنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح انسان کو استغفار کی پڑھنی چاہیے، حدیث میں پڑھنی چاہیے. یہ استغفار نہ صرف گناہ صاف کرتی ہے بلکہ انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے.